غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں گزشتہ ماہ ستمبر میں 13 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ کے مطابق شہداء میں سے 9 کشمیریوں کو مختلف جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ بھارتی پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 8 نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ اس دوران محاصرے اور تلاشی کی 248 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران کم از کم 157 شہریوں اور سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر کے خلاف کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAP کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوجی بے گناہ کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوجی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران نوجوانوں کو ان کے گھروں، گلیوں اور سڑکوں سے گرفتار اور اغوا کیا جاتا ہے اور بعد میں انہیں جعلی مقابلوں میں ماوراء عدالت قتل کر دیا جاتا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ کپواڑہ، پونچھ، راجوری اور ریاسی اضلاع میں زیادہ تر شہادتیں ماوراء عدالت ہی ہوئی ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں کشمیر مسلم لیگ، تحریک حریت جموں کشمیر، جموں کشمیر پیپلز لیگ اور جموں کشمیر نیشنل فرنٹ سمیت حریت پسند تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں تنازع کشمیر کے فوری حل کا مطالبہ کیا۔ دریاسنا سری نگر کے علاقے پاریم پورہ میں آتش زدگی کے ایک پراسرار واقعے میں 30 سے زائد مکانات خاکستر ہو گئے۔ مودی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کے دینی امور میں مداخلت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے درگاہ حضرت بل کے تمام افسران اور عملے کو معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ اقدام ہندوتوا نظریے سے متاثرہ عملے کو بھرتی کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مودی حکومت نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی مجلس عاملہ کے رکن درخشاں اندرابی کو جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن مقرر کر رکھا ہے۔ ادھر نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کیمپس کی دیواروں پر نامعلوم افراد نے فری کشمیر اور بھگوا جلے گا جیسے نعرے تحریر کیے ہیں۔ چند برس قبل یونیورسٹی میں فریڈم فار کشمیر کے پوسٹر چسپاں کیے گئے تھے۔